السلام علیکم. بولڈ بچن پہ خوش آمدید. ویڈیو اگر پسند آئے تو اپنے واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی دیکھ سکیں. اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا تو اچھی بات ہے، اور لوگوں سے کہیں وہ خود ہی کر لیں گے. ویڈیو پسند آئے گی. ایک پوسٹ دیکھی آج میں نے، میرے ایک دوست ہیں بہت دور رہتے ہیں، انہوں نے ایک پوسٹ لگائی تھی. اس میں ایک پکچر تھی، اس میں 3 لوگوں کی تصویر تھی، ان پہ کراس بنا ہوا تھا. سیدھے ہاتھ پہ غامدی صاحب کی تھی، بیچ میں انجینئر محمد علی مرزا کی، اور لیفٹ سائڈ پہ ساحل عدیم صاحب کی تھی. اور اس کے بڑے کیپشن بھی لگا ہوا تھا کہ ان تینوں کی ویڈیو دیکھنا حرام ہے، یعنی ایک فتویٰ لگا ہوا تھا. اور جو ڈسکرپٹر تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے عقیدے اور اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور اسلام کے خلاف انہوں نے ایک بازار گرم کیا ہوا ہے، اور ان کی ویڈیوز دیکھنا اسلام میں حرام ہے. اور علماء اسلام کے حوالے سے جو یہ غلط باتیں کر رہے ہیں اور اسلام کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ ان سے بہک جائیں گے، اور یہ غلط انہوں نے یہ سارا لکھا ہوا تھا. جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 3 لوگ جو ہیں وہ اسلام کے عقیدے اور اسلام کے لیے خطرہ ہیں. یہ 3 لوگ کہتے کیا ہیں؟ اچھا، ان 3 لوگوں سے مجھے کچھ سوالات کرنے، وہ میں بعد میں کروں گا کہ یہ 3 لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور ان سے کچھ باتیں میں جاننا چاہتا ہوں، وہ مجھے بتا دیں تو میں بھی جان جاؤں گا کہ اچھا میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا. کیونکہ اتنے لوگوں ان کا کہنا یہ تھا اس پوسٹ میں کہ بھائی یہ لوگ جو ہے نا مدرسے اور مسجد کے تقدس کے دشمن ہیں، اور یوٹیوب اور یہودی میڈیم اور طریقے کے ذریعے جو ہے نا اپنی خرافانہ باتیں اور مطلب غلط عقائد پھیلا رہے ہیں. اور یہ کیونکہ یہ الیکٹرانکلی ایسا کر رہے ہیں تو ایک تو یہ وجہ ہے ان کو نہ دیکھنے کی، حرام قرار دینے کی. دوسری بات یہ کہ عقائد اور اسلام کے بھی خلاف ہیں، یعنی کہ ٹوٹلی دوزخی جہنمی اور وہ ہے. اچھا، مسئلہ کیا ہے؟ ایسا کیوں یہ پوسٹ کیوں بنائی گئی؟ پوسٹ اس لیے بنائی گئی، اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ تینوں حضرات جو ہے نا وہ آپ کے اسٹیریوٹیپیکل فرقہ پرستانہ جو آپ کا عقیدہ ہے، جس میں لوگوں کے مختلف عقائد ہوتے ہیں. میں کسی فرقے کو غلط نہیں کہہ رہا، حالانکہ اللہ کے رسول نے غلط کہا ہے، اور قرآن میں ہے اور صحیح حدیث میں فرقہ پرستی کی سخت مذمت اور لعنت اور پھٹکار اور دوزخی ہونا، یہ سب کچھ کہا گیا. میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ میرا ایمان کمزور ہے، میرا ایمان مضبوط ہوتا تو میں کہہ دیتا فرقہ پرستی شرک ہے. کہہ نہیں سکتے نا، آپ کو مار دیں گے لوگ، پٹائی ہو جائے گی، قتل کر دیں گے کہ بھائی کیسے کہہ رہے ہیں آپ اپنے فرقے کو مت چھوڑو اور دوسرے کے فرقے کو مت چھیڑو. ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، یہ میں محمد علی مرزا صاحب جو ہیں انجینئر جہلم والے، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اکثر اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں، حدیث پوری پڑھیں. اپنے کسی ویڈیو میں آپ سب کو چیلنج کرتا رہتا ہے. آپ سے ایک سوال ہے کہ بھائی یہ حدیث کو پوری پڑھ دیں. ابو داؤد کی حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے 72 فرقے ہوں گے، اور 72 کے 72 دوزخ میں ڈالے جائیں گے، جنت میں جانے والی ایک جماعت ہوگی. یہ صحیح حدیث ہے؟ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتا دیں. اگر یہ حدیث صحیح ہے اور آپ چیک کر لیں، یہی اس کا مطلب ہے. میں ظاہر ہے کہ اردو بتا رہا ہوں، اس کی عربی متن مجھے نہیں پڑھنا آتا، مطلب پڑھنا آتا بھی میں نے بیان نہیں کیا. تو جو ایک جماعت جنت میں جائے گی، وہ جماعت کا نام کیا ہوگا؟ کس جماعت کے بارے میں کہا گیا ہے ابو داؤد کی صحیح حدیث میں؟ اس جماعت کے خد و خال کیسے ہوں گے؟ ان کا امیر کیسا ہوگا؟ ان کا طور طریقہ کیا ہوگا؟ ان کا فرقہ کیا ہوگا؟ ان کا مسلک کیا ہوگا؟ وہ دیوبندی ہوں گے، شیعہ ہوں گے، اہل سنت ہوں گے، اہل حدیث ہوں گے، حنبلی ہوں گے، شافعی ہوں گے، مالکی ہوں گے؟ کون سے طریقے سے نماز پڑھتے ہوں گے؟ ان کا زکوٰۃ دینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ان کی قربانی کا طریقہ کیا ہوگا؟ ان کا روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کیسا ہوگا؟ تو ہم اگر اس حدیث کو، جو کہ صحیح ہے میری دانش میں، اور یہ واقعی میں صحیح حدیث ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قیامت سے پہلے 72 فرقے ہوں گے، اور 72 کے 72 دوزخ میں جائیں گے، جنت میں جانے والی ایک جماعت ہوگی. اس جماعت کا مجھے پتہ بتا دیں. اس کا ہیڈ آفس کہاں پر ہے؟ وہ جماعت کون سی ہے؟ وہ جماعت کیسی ہے؟ دکھتی کیسی ہے؟ اس کے لوگ کیسے دکھتے ہیں؟ نیلی پگڑی باندھتے ہیں، پیلی پگڑی باندھتے ہیں، کالی پگڑی باندھتے ہیں، سفید باندھتے ہیں، پائچے کہاں رکھتے ہیں، داڑیاں کیسی ہوتی ہیں ان کی، اور ان کے اعمال کیسے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے، جس سے میں حق پر پہنچ جاؤں. انجینئر صاحب سے یہ سوال ہے، اس کا جواب دے دیں. غامدی صاحب سے بھی ایک سوال ہے. میں بہت ناچیز، ایک عام ادنا سا، بہت ہی کم درجے کے ایمان پر فائز، بہت ہی معمولی سا انسان ہے، آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ نے ایک بہت مشہور آپ کا کلپ ہے جس میں سوال پوچھا گیا کہ کیا میوزک حرام ہے؟ تو آپ نے جواب دیا قرآن میں یہ 5 یا 7 چیزوں کا ذکر ہے ایک آیت میں کہ جو حرام ہے. تو اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، میں نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ ان جن چیزوں کا ذکر کیا گیا اس آیت میں، اس کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہیں، یہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ بتا دیجئے اس کا ترجمہ اگر اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں جو ہم نے اس آیت میں حرام قرار دی ہیں، ان کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہو گئیں.
کسی چیز کے نمبر سے 5 یا 7 کی تعداد کو حرام قرار دینے سے باقی چیزیں جو آپ حلال ثابت کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں، اس کا جواب دے دیجئے۔ اچھا، جو چیزیں اسلام میں حرام ہیں اور ان 7 یا 5 چیزوں کے علاوہ ہیں، وہ کیسے حرام ہے پھر؟ ان کو حرام ہونے کی تصدیق کیسے ہوئی؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے تو میں آپ کو لسٹ دے دیتا ہوں جن میں وہ چیزیں حرام ہیں جو ان 7 سے باہر ہیں، تو وہ بھی بتا دیجئے کہ وہ حلال کیسے ہو گئی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مچھلی کھانا حلال ہے، کیکڑا کھانا مکروہ ہے، کچھوا کھانا حرام ہے، اور وہ جو ہے اسکویڈ اور جیلی فش کھانا تو بالکل ہی مطلب اسلام کے دائرے، تو مچھلی حلال ہوئی یہ کہاں طے ہوا؟ مچھلی حرام نہیں ہے یہ کب طے ہوا؟ مچھلی کا حرام ہونا، مچھلی یا گوشت کا حلال ہونا کہاں سے ثابت ہے؟ ترجمہ بتا دیجیے اس کا۔ ساحل الدین صاحب سے بھی ایک سوال ہے، وہ بھی بہت بڑے اسکالر ہیں، میں ان کو مطلب بالکل مانتا ہوں، ان کے ویڈیوز دیکھتا ہوں، بہت زبردست وہ باتیں کرتے ہیں۔ وہ جو سارا ریلیشن شپ اور معاشرت کے اوپر بات کر رہے ہیں اور پورے معاشرتی سسٹم کے اوپر انہوں نے ہتھوڑے مطلب برسائے ہوئے ہیں، کیلیں ٹھوکی ہوئی ہیں کہ بھائی یہ آپ توڑ دیں، یہ سارا بریک اپ کر دیں، بچے کو الگ چلے جانا چاہیے، یہ سب میں نے ویڈیوز میں آپ کی دیکھا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ بچوں کو بڑے ہو کے 30-35 سال کا بچہ ہوتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، بس اس کے اپنے بچے ہوتے ہیں، ماں سے پوچھ کے سارے کام کر رہا ہوتا ہے، باپ سے پوچھ کے کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تمام آپ ماؤں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اس پورے خراب نظام کی، اس کمزور جو ضعیف مرد ہیں جوانی کی عمر میں، جو جن میں ہمت نہیں ہے، جو جہاد نہیں کر سکتے، جو کسی کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، جو کسی کے لیے لڑ نہیں سکتے، جو ظلم کے خلاف نہیں ہو سکتے، ان کو ان ماؤں نے بگاڑا ہے۔ تو آپ اس فیملی سسٹم کو جو چیلنج کرتے رہتے ہیں، بڑی ناچیز سی رائے ہے میری، اس میں سوال ہے، اس ناچیز سا سوال یہ ہے کہ پھر اسلام کا معاشرتی نظام کیا ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پتہ ہے کس عمر میں یتیم ہو گئے تھے، ان کی والدہ جب وہ کتنے بڑے تھے ان کی والدہ دنیا سے چلی گئیں، پھر وہ کس کے پاس رہے؟ دادا کے پاس رہے، پھر اس کے بعد چچا کے پاس رہے۔ تو یہ جو سسٹم ہے معاشرت کا، اسلام کا، وہ ہے کیا؟ اگر ہم اس سارے سسٹم کو جس کو آپ چیلنج کر رہے ہیں اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، اس کی وجہ سے ہم جو ہے نا نلے پیدا کر رہے ہیں، یعنی ہمارے یہاں جو آدمی ہے وہ جہاد کے قابل نہیں ہے، لڑنے کے قابل نہیں ہے، ان کے اندر ایمان کا وہ لیول ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکیں، تو پھر معاشرتی نظام اسلام کون سی معاشرت کی بات کرتا ہے؟ گھریلو نظام کیا ہے؟ اہل بیت کیا ہوتے ہیں اسلام میں؟ ایک تو اہل بیت، ہم خاندان اہل بیت کی بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا خاندان۔ اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر والے۔ تو گھر والے کیا؟ ایک عام آدمی کے اہل بیت کون ہوں گے، اور ان اہل بیت کے حقوق کیا ہوں گے، اور اس کی معاشرت کیا ہوگی، اس کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، اور کفالت کیا ہے، اور پڑوسی کے حقوق اور محلے کے حقوق جو اسلام نے بیان کیے وہ کس معاشرت کے تحت ہیں، اور ان اصولوں کو اگر فالو کیا جائے تو معاشرت بنتی کیا ہے، اس کی شکل کیا ہوگی۔ اور حضرت عمر کی جو کتاب ہے جو بلدیات کے بارے میں، جس میں فٹ پاتھوں کے بھی سائز انہوں نے بیان کیے ہیں، جس میں تھانہ کچہری، ڈاک کا نظام اور دیگر ایڈمنسٹریٹو ادارے اس میں انہوں نے لکھے ہوئے کہ کس طرح بنائے جائیں گے، اس میں ایک یونٹ کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا، یونٹ کی فارم کیا ہے، اس میں کنسیڈر کیسے کیا جائے، آدمی کو انفرادی طور پہ کنسیڈر کیا گیا یا ایک خاندان کو ایز یونٹ کنسیڈر کیا گیا؟ اس سوال کا جواب ساحل الدین صاحب سے چاہیے۔ اب آ جائیے ان تینوں کے خلاف علماء دین اور عالم دین اور پاکستان کے بڑے جید جو کہ مدرسے اور جامعات اور پتہ نہیں کیا کیا چلا رہے ہیں، اور جو انٹرنیشنل فنڈنگ لے کے جو ہے غریبوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں اور مفتی بناتے ہیں اور دیگر نظامی درس نظامیہ کورس کراتے ہیں اور دیگر تمام اسلامی عقائد پڑھاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ان تینوں کے اوپر فتویٰ نکال دیا، اس کی ریزن میں آخر میں بتاؤں گا کیوں لگایا ہے۔ آپ نے کبھی ان لوگوں پہ فتویٰ لگایا ہے جو اپنے آپ کو سجدہ کروا رہے ہیں اس ملک میں، جو اپنے پاؤں چومنے کا کہتے ہیں، یا ان کے مرید جو سائیڈ میں کھڑے ہوتے ہیں ان کے کنٹوٹے وہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب کے پاؤں چھو، جو پیروں کو، زندہ پیروں کے سامنے لوگوں کو جھکوا رہے ہیں رکوع اور سجدے کی شکل میں، ان کے خلاف آپ نے فتویٰ کبھی لگایا؟ جو لوگ پیران پیر جناب شیخ عبدالقادر جیلانی کے ایسے کرامات بتا رہے ہیں جو ان کی اپنی کتاب میں بھی نہیں ہے، بنیاد الطالبین میں، اور ایسے غیر سائنسی اور غیر علمی اور غیر منطقی ان کے کمالات بتائے جاتے ہیں، ان کے خلاف کبھی آپ نے کوئی ایسا فتویٰ نکالا کہ ان کے یہ جہنمی ہیں اور ان سے آپ بھاگ جائیں گے؟ اس کے علاوہ دیگر لوگ جو عورتوں کے ساتھ پاکستان میں برہنہ پیری مریدی، برہنہ حالت میں عورتوں کے ساتھ، غیر عورتوں کے ساتھ، ناچ کے ساتھ، ان کے خلاف آپ نے کبھی فتویٰ نکالا؟ پھر ایک نیا فتنہ کھڑا ہوا ہے
جو کہ انجمن سرفروشان اسلام کے نام سے، جو کہ کیا نام تھا ان کا، گوہر شاہی، حیدرآباد والے، کوٹری والے، کہ جی چاند پہ جس کی صورت آئی گوہر شاہی، اور وہ اپنے آپ کو مہدی زمانہ کہتے تھے، حضرت مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. ان کی جب جماعت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، ان کی ویڈیوز موجود ہیں، برملا دھڑلے سے ہر ایک کو کہہ رہے ہیں کہ نماز روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی کوئی، یہ وہ کہہ رہے ہیں، اور اپنے پروگرام بھی کر رہے ہیں، ماڈرن لوگ آ رہے ہیں، ادھر ناچ گانا بھی ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں پہلے مرشد تک پہنچو، ہم تک تو پہنچو، اللہ تک تو بعد میں پہنچو گے. ان عقائد کے خلاف کبھی آپ کو خیال آیا کہ آپ جو ہے وہ فتویٰ نکالیں گے، ان کو نہیں سنیں؟ اور یہ بھی سب یوٹیوب پہ چلا رہے ہیں، یہ بھی سب ڈیجیٹل پہ چلا رہے ہیں، ان کے خلاف تو کبھی فتویٰ نہیں آیا. یعنی ہر طرح کے شرک، ہر طرح کے کفر، زنا اور دیگر پیسے کمانے کے غیر اسلامی، غیر شرعی، کفرانہ طریقوں پر عمل کرنے والے لوگوں کی لاکھوں کروڑوں ویڈیوز پاکستان میں کرنے والوں کی موجود ہیں. ان کے خلاف کسی علماء دیوبند، کسی بنوری ٹاؤن، کسی اور کا فتویٰ نہیں آیا. فتویٰ آیا تو ان 3 لوگوں کے خلاف آیا. یہ باقی جو پورے ملک میں ننگا ناچ ہو رہا ہے اسلام کے نام کے اوپر اور دھڑلے سے، جس کا جو دل چاہ رہا ہے اپنا فرقہ بنا رہا ہے، اور جس کا جو دل چاہ رہا ہے ترمیم کر کے جس طرح کی بدعت رائج کر رہا ہے اور لوگوں کو بہکا رہا ہے، ان کے خلاف آپ نے فتویٰ نہیں نکالا. فتویٰ نکالا ان 3 لوگوں کے خلاف. کیوں نکالا؟ اس لیے کہ یہ آپ کے فرقہ وارانہ عقائد کو چیلنج کرتے ہیں. یہ تینوں لوگ جو ہیں فرقہ پرستی کے خلاف اتنی زوردار آواز ہے. یہ آپ کے جو دکانیں ہیں نا، دیوبندی، بریلوی، اور پھر بریلویوں میں پھر شیعہ، اہل حدیث، پھر خارجی اور تفرقی، اور جو بھی آپ کے 50-60 جو بھی فرقے در فرقے جو موجود ہیں، جنہوں نے اپنے لیبلنگ کی ہوئی ہے اور مرچنڈائز شروع کی ہوئی ہے دین کے نام کے اوپر، اور وہ اجتماع کرتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، پھر وہاں اسٹال لگتے ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے، نذرانے ہوتے ہیں، دیگیں چڑھتی ہیں، پیر صاحب کو پیسے جاتے ہیں، ادھر ڈبے میں پیسے جاتے ہیں. کراچی کی تمام مسجدیں، تقریباً 90% مساجد پچھلے 50 سال سے زیر تعمیر ہیں. کبھی فتویٰ دیا آپ نے یہ آپ کون سے چندہ جمع کر رہے ہیں اور مسجد ابھی تک کمپلیٹ کیوں نہیں ہوئی؟ آپ جو لوگ مسجد کے کمیٹی کے ممبر ہیں، جو امام صاحب ہیں اور جو وہاں نماز پڑھنے والے ہیں، ان کے اپنے گھر بن گئے، ان کے بچوں کے گھر بن گئے، مسجد زیر تعمیر ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے، میں الزام لگا رہا ہوں، 13D میں ریلوے پھاٹک کے ساتھ غزالی مسجد ہے، پچھلے 30 سال سے زیر تعمیر ہے. کیوں نہیں ابھی تک تعمیر کمپلیٹ ہوئی؟ کیا محلے والے پیسے نہیں دیتے؟ کیا وہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ غریب ہیں، صاحب حیثیت نہیں ہیں؟ ہر جمعے کی نماز میں لاکھوں روپے کا چندہ ہوتا ہے، مسجد 30 سال سے زیر تعمیر ہے. اس کے خلاف فتویٰ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ وہ فرقہ وارانہ، کسی بھی فرقہ وارانہ بات کے خلاف مسجد کچھ نہیں کہتی، اس کے امام صاحب کچھ نہیں کہتے. جہاں فرقہ پرستی کو کوئی بھی چیلنج کرے گا، اس کے خلاف ایسے ہی فتویٰ آئے گا کہ اس کو مت سنو، حرام ہے اس کو سننا. تو اپنی آخرت کی فکر کریں. جو لوگ اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے اور اپنے آپ کو جنتی، کنفرم جنتی سمجھتے ہیں، وہ اصل میں ایک فرقہ وارانہ، ایک سیکٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور اسی کے تحت وہ اٹھائے جائیں گے اور اسی کے تحت ان سے سوال کیا جائے گا. تو پھر جب پوچھا جائے گا کہ آپ تو اپنے فرقے کے لیے کام کر رہے تھے، اس وقت سوچیں آپ کتنے غریب محسوس کریں گے اپنے آپ کو اور کتنا مجبور. تو زندگی میں جب تک کہ سانس ہے، انسان کے پاس چانس ہوتا ہے ہدایت پہ آنے کا. اپنے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں. اللہ پاکستان کو فرقہ واریت سے بچائے، فرقہ پرستی سے بچائے، اور فرقہ وارانہ سوچ کے نتیجے میں ہونے والے تشدد سے بچائے. آمین. اللہ حافظ.